کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی شخصیت میں خدائی صفات پیدا کر سکے؟ آج ہم اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انسانی خودی اپنی بقا کے لیے الہی صفات کو کیسے اپنا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں انسانی خودی کی گہرائیوں میں لے جائے گا اور اس کی ان لامحدود صلاحیتوں سے روشناس کرائے گا جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ہم اس کے تیسرے باب انسان کی خودی اور اس کی تقدیر کے تیسرے حصے خودی کی بقا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب صرف خدا کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یعنی یہ کتاب دراصل انسانی عظمت کا آئینہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس عظمت کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ تو وہ راستہ ہے کچھ الہی صفات کو اپنانا، اور اس کا پورا نقشہ ہمیں قرآن کی ایک جامع سورۃ الاخلاص میں مل جاتا ہے۔ تو وہ کون سے 4 ستون ہیں جن پر ایک مضبوط خودی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ سورۃ الاخلاص ہمیں بتاتی ہے، پہلا ہے احدیت یعنی یکتائی، دوسرا سمدیت یعنی خود انحصاری، تیسرا خود قائمی، اور چوتھا بے مثالی۔ آئیے اب ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا قدم ہے احدیت یا یکتائی کو سمجھنا، اور یہ صرف ایک ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی ہی آیت کہتی ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ قرآن یہاں واحد نہیں بلکہ احدن کہتا ہے، اور اس ایک لفظ میں کئی جہان آباد ہیں، یکتائی، کاملیت، اور ایک ایسی اندرونی مضبوطی جس میں کوئی بیرونی عنصر درار نہ ڈال سکے۔ یہ ایک مکمل خود مختار وحدت کا تصور ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ الہی صفت انسانی شخصیت میں کیسے نظر آتی ہے۔ اس سلائیڈ پر ایک طرف ایک بکھری ہوئی شخصیت ہے جو ہر ہوا کے جھونکے سے بدل جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک مضبوط اور مربوط شخصیت جس میں احدیت کی جھلک ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، جیسا کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کہا تھا کہ سچائی کیا ہے؟ ظاہر کا حقیقت کے مطابق ہونا ہے۔ جب ایک شخصیت میں یہ اندرونی وحدت آ جاتی ہے تو پھر فطری طور پر اس میں اگلی صفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے سمدیت یعنی خود انحصاری۔ سمت اس ہستی کو کہتے ہیں جو صرف اپنی ذات پر انحصار کرتی ہے۔ اس میں آزادی، خود اعتمادی اور خود کفالت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس صفت کے مالک اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، لیکن انسان بھی اپنی خودی کے بدولت اسے ایک حد تک حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ صفت انسان کی قوت ارادی اور ذمہ داری میں ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو چاہو کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔ پوری کائنات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اس لیول کی آزادی حاصل ہے، اور یہی چیز اخلاقیات کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آزادی مطلق ہے؟ یعنی کیا اس کی کوئی حد نہیں؟ تو جواب ہے نہیں، انسانی آزادی مطلق نہیں بلکہ حدود کے اندر ہے۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو خود اپنی حدود متعین کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی ایک آزاد ذاتی قوت فاعلہ ہے جس نے اپنی آزاد مرضی سے اس آزادی کو محدود کیا ہے، یعنی اصل آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے خودی کی وحدت اور آزادی کو سمجھ لیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خودی ہے کیا؟ کیا یہ صرف ہمارا جسم ہے؟ تیسری صفت یعنی خود قائمی اسی فرق کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ ہی اسے جنا گیا۔ یہ آیت جسم کے حیاتیاتی کاموں اور خودی کے جو اعلیٰ کام ہیں ان کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ جسم تولید کرتا ہے یعنی نسل بڑھاتا ہے، لیکن خودی تخلیق کرتی ہے یعنی نئے افکار، نئے اقدار پیدا کرتی ہے۔ جسم فطرت کے قوانین میں جکڑا ہوا ہے، جبکہ خودی اپنے اصول خود بناتی ہے۔ جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پر خودی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی صرف اپنے جینز کا مجموعہ نہیں۔
اور اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، بے مثالی، جو ایک ترقی یافتہ خودی کا تاج ہے۔ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ حتمی الہی صفت ہر ترقی یافتہ انسانی خودی میں اپنا ایک متوازی عکس پاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا بے مثال ہے، ہر وہ انسان جو ان صفات کو اپنا کر اپنی خودی کو بلند کرتا ہے وہ بھی منفرد اور بے مثال بن جاتا ہے۔ کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ کسی کی نقل نہیں کرتا بلکہ خود ایک معیار بن جاتا ہے۔ اور جب ایسے بے مثال افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو وہ معاشرہ بھی تاریخ میں اپنی مثال آپ بن جاتا ہے۔ تو خودی کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عظمت کا راز خدا سے دوری میں نہیں بلکہ اس کی صفات کو اپنی زندگی میں منعکس کرنے میں ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔